میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل آسان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل آسان پڑھا کر، اگر تجھے پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے، چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، فرصت کے لمحات میں رب کا قرآن پڑھا کر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر اس کائنات میں سے سب سے افضل، سب سے اشرف مخلوقات انسان کو بنایا، پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چار انبیاء کو منتخب فرمایا، چار انبیاء کو پسند فرمایا، پھر چار انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو چنا، پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، خیر الورا، شمس الزہرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس پیدا فرما کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سے قرآن کو اتارا، پھر آپ کے قلب سلیم پر نازل فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے عظمت قرآن پر، شان قرآن پر مختلف تقاریر سماعت فرمائی ہوگی، ہر ایک کی تقریر ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے۔ گدنا سے طالب علم کی حیثیت تو ایسے ہے جیسے کھانے میں چٹنی کسی ہوتی ہے۔ علماء کرام تو اس کے بعد اپنے اپنے انداز میں پھول نشاور فرمائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میں تو قرآن کا تعارف، قرآن کی پہچان قرآن سے ہی پوچھتا ہوں۔ میں نے قرآن کو پکڑا، قرآن کو کھولا، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرا نام القرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے جو آج کی 25 ممالک کی قومی زبان ہے۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو بتا تو کس شہر کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں قرآن کے مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو بتا تو کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو بتا تو اتنی دیر کدھر رہا؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ تھا۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو بتا تجھے کون لے کر آیا؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے تمام انبیاء کا، تمام فرشتوں کا سردار لے کر آیا۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو بتا تیرا دنیا میں آنے کا مقصد تو کیا؟ تیرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لایا۔ اس کے بعد پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو بتا تو کس کی طرف سے نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کو بتا تو کس پر نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی دنیا میں آئے والضحیٰ کا چہرہ لے کر، واللیل کی زلفیں لے کر۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی دنیا میں آئے یا ایھا المدثر کی چادر لے کر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کا لقب پا کر، سراجا منیرا کا چراغ لے کر، لتبین للناس ما نزل الیہم کا شاعر بن کر، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کی رحمی لے کر، وانک لعلی خلق عظیم کا سبلاغ لے کر، ورفعنا لک ذکرک کی شان پانے والے امام الانبیاء، خیر الورا، شمس الضحیٰ، والی بطحیٰ، صدر بحر وفا، صدر الورا، احمد مجتبی، احمد مصطفیٰ
مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات گرامی قدر، جب میں نے کتب حدیث اور دیگر کتب کا مطالعہ کیا تو حضرت عائشہ میرے پیغمبر کے وجود اقدس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر شمسی تطلع بعد العشاء۔ حضرت حسان بن ثابت میرے آقا کی حسن و جمال کی ترجمانی کرتے ہوئے کچھ یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شیخ سعدی انہوں نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حافظ شیرازی میرے آقا کے مدح و ثنا بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا صاحب الکمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان همه بعد خدا کی قصہ منصر۔ اور حالی کی طرف اٹھا، اس نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، منادے غریبوں کی بڑھ لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا مرجع، فقیروں کا مرجع، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں اگر کرنے والا، تباہی خوشی و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک مسئلہ کیمیا ساتھ لایا، اسے خام کو جس نے کندن بنایا، کڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، الگ جس پہ کنوں سے کھا جہل چھایا، پلٹ دی بسیط آن اس کی آیا، رہا نہ ڈر پیڑے کو مجھے بلاتا، ادھر سے ادھر گیا پھر رخ ہوا کا۔ حضرات گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے دنیا میں کیا تبدیلی رونما ہوئی۔ ایک شاعر خوشی کو بیان کرتے ہیں حضور آئے تو صرفے آپ کری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگے دنیا، مجھے چہروں کا سب اترا سیدھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آ کر، آپ کے آنے سے پہلے یتیموں اور ضعیف کا کوئی حق نہیں تھا، آپ کے آنے سے کیا ہوا، آپ کے آنے سے ان کو کیا عزت ملی، آپ دنیا میں آئے یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آ کر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آ کر، حضور آئے بزرگوں کو نگاہیں مل گئی آ کر۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد جب پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن کو بتا تیرا تذکرہ صرف قرآن میں ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے؟ قرآن کہتا ہے نانا بابا میرا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پروفیسر کو کسی ایڈوکیٹ کو خیر نہیں کہا، اچھا نہیں کہا، اس کو اچھا کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل بن گیا۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ امام الانبیاء بن گئے۔ قرآن جس شہر میں نازل ہوا بلد الامین بن گئے۔ بلد الامین مکہ اور مدینہ ہے۔ مدینے کے متعلق اس شہر خوشبو کہتا ہے کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے گلبتوں کے کھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے گلبتوں کے کھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ اور ایک غم کی مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں کہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بہن بیٹی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، ماں بہن بیٹی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گنگا ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ اور کیا مدینہ جسے دے دباتے گلی میں جگر
دے، اسے دے نبات سبینے بھی کر دے، اسے دے نبات کریمے بھی کر دے، وہ بندہ چنگا ہے دنیا کے ناصر کی طرف پیرن کی مدینے بھی کر دے، مدینہ شرافت پہلے مدینے بھی بستی، غریباں پہلے مدینے بھی بستی، بڑی دو چلے ہو آقا کی طرف بڑی معتدل ہے مدینے کی بستی، بڑی معتدل ہے مدینے کی بستی، جہنم کے پلے لٹک بھی نہیں رہنا، آجا 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 دیکھیں دیکھیں مدینے کی بستی، اور کیا ہے مدینہ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہر دکھ کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، معراج کا دلہا ہے مدینے کی گلی میں، ایک راز دلہا ہے مدینے کی گلی میں، اس شاخ کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں، محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی صداقت فاروق کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں، حضرات گرامی قدر یہ خدا مکہ اور مدینہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا وہ مکہ اور مدینہ سب شہروں میں سے افضل بن گیا، حضرات گرامی قدر یہاں تک کی بات نہیں، جس قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات بن گئی، لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کیا ہے، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 رات سے افضل ہے، یہاں تک ہی نہیں، اس کے بعد جس کو قرآن نے جس بندے نے قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اس کو بلند مرتبہ عطا کر دیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، باقی